بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور اسلامی مائیں اور بہنیں، آج کی اس ملاقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور مرضی سے جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہماری زندگی کا سب سے عظیم ترین اور سب سے اہم ترین موضوع ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جس موضوع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو پیدا فرمایا ہے۔ ایک عظیم ذمہ داری ہے جو ہم تمام کے کندھوں پر رکھی گئی ہے۔ ایسی ذمہ داری جس کی ادائیگی کا جب وقت آتا تو سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی، سوچتے کہ اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے، ادائیگی کے بعد پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی اسے قبول بھی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ایک ایسی ذمہ داری جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا۔ ذرا سوچیں، قبروں سے ہم اٹھائے جائیں، حساب و کتاب کا وقت شروع ہو جائے، سب سے پہلا سوال ہم سے کیا جانے والا ہے، اور اس سوال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں کامیابی ہوگی تو آگے کا مرحلہ آسان ہو جائے گا، اگر اس میں ناکام ہو گئے تو ایسی صورت میں بڑا نقصان اور خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ یہ ذمہ داری اتنی عظیم اور اتنی بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر یہ ذمہ داری عطا کیا ہے۔
میرے محترم بھائیوں، یہ امانت جسے ہم تمام کو ادا کرنا ہے، ایسی عظیم امانت اور ایسی بڑی امانت ہے کہ اسے ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کے نامہ اعمال میں آدھا لکھا جاتا ہے، یعنی اس ادائیگی کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ اس نے آدھا ادا کیا، کسی کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ اس نے 1/3 یعنی آدھے سے کم ادا کیا، کسی کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ اس نے 10% ادا کیا، کسی کا کچھ بھی نہیں لکھا جاتا۔ اور یہ اتنی عظیم اور اتنی بڑی امانت اور اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری میں سستی کرنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کے لیے ویل اور بربادی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس عظیم ذمہ داری کو اقامت الصلاۃ کہا جاتا ہے، یعنی نماز کا قائم کرنا۔ وہ نماز جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان محبت کرتا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچی محبت کا جذبہ دلوں میں پیدا فرمائے اور اس محبت کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، جس نبی سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ پریشانی کا وقت آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بلال، ہم پریشان ہیں، نماز کے لیے اقامت کہہ دو، اب سکون نماز میں ہی میسر ہوگا۔ یہ نماز جو حقیقت میں دربار الہی کی حاضری ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں 50 وقت کی فرض فرمایا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے دین کو آسان تر بنایا ہے، اسی لیے اسے 5 وقت کا کر دیا گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ 5 ہیں لیکن اجر میں 50 کے برابر ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ایسی ذمہ داری ہے جس ذمہ داری کا تعلق ہر مسلمان سے ہے۔ دین اسلام کے بہت سارے احکام ہیں، آپ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم حکم کے بارے میں جو تاکید فرمائی ہے، وہ تاکید کسی اور حکم کے لیے نہیں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے کہ 7 سال کے بچے کو نماز کے لیے تیار کیا جائے، 3 سال تک اسے نماز کی تعلیم دی جائے۔ ان 3 سالوں کے بعد بھی اگر وہ اس میں غفلت کرنے لگے، سستی کرنے لگے، رحمت للعالمین، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری جہاں کے لیے رحمت بنایا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس خدمت کرنے والوں نے 10 سال تک خدمت کی، کبھی آپ نے نہیں مارا، حکم دیتے ہیں کہ 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد بچہ نماز میں کوتاہی کرنے لگے تو اسے مارو۔
تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس عظیم عبادت کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا اونچا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، آپ نے کبھی امت پر بد دعا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوش کر دیا گیا، پتھروں سے مار کر لہو لہان کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں شکایت نہیں کی تھی، بد دعا نہیں کی تھی۔ اس وقت بھی آپ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، انہیں سمجھ عطا فرما کہ یہ مجھے سمجھ سکیں، جان سکیں۔ اے اللہ تو انہیں ہدایت سے نوازنا۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ کے مبارک سر کو زخمی کیا گیا، آپ کے دانتوں کو شہید کر دیا گیا، اپنے چہرے مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون پوچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اللہ موسیٰ پر رحم فرمائے۔ موسیٰ کو اس سے زیادہ تکلیف ہوئی، پھر بھی انہوں نے صبر کیا تھا۔ لیکن جانتے ہو، جب غزوہ خندق کے موقع پر انہی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز کی ادائیگی کا موقع نہیں دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی لہو لہان ہو کر دعا کیا کرتے تھے، نماز کے چھڑا دینے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بد دعا نکلی۔ آپ نے فرمایا اللہ ان کے گھروں کو اور قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز سے روکے رکھا۔ میرے محترم بھائیو، یہ امانت ہے ہم میں سے ہر شخص کے کندھے پر، دن میں 5 وقت اسے ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہم سے کیا جائے گا۔ آدم اور ابلیس کا قصہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، کئی مرتبہ پڑھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو اپنے دربار سے مردود کر دیا، کیوں؟ ایک سجدے کی وجہ سے، جسے کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ اور سجدہ کسے کرنا تھا؟ آدم کو کرنا تھا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کیا۔ ایک سجدے کے انکار پر اگر ابلیس اللہ کے دربار سے نکالا جا سکتا ہے، دن میں کتنے سجدے ہم ضائع کرتے ہیں؟ میرے محترم بھائیو، یہاں پر نماز کی اہمیت یا فضیلت بیان کرنے سے بہتر، چونکہ میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ نماز کی کیفیت، نماز کی صفت آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، اسی لیے میں اس عظیم عبادت کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے ادا ہونا چاہیے، یہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عبادت اتنی عظیم، اس کا مقام اتنا اونچا، سب سے پہلا سوال اسی کے بارے میں اللہ کے دربار میں ہوگا۔ اور دن میں 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہیں، خبردار کرتے ہیں کہ پڑھنے والے نماز تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن کسی کی آدھی نماز لکھی جاتی ہے، کسی کی پاؤ نماز لکھی جاتی ہے، کسی کی اس سے کم لکھی جاتی ہے، کسی کی 10% نماز لکھی جاتی ہے، اور کوئی ایسا بدبخت بھی ہوتا ہے جس کے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں لکھا جاتا۔ تو میرے محترم بھائیو، اس عظیم عبادت کو انجام دینے سے پہلے اس عظیم عبادت کا صحیح طریقہ جاننے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ اگر نہیں کی ہے تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔
وہ چیز جس کا تعلق ہماری زندگی میں دن میں 5 مرتبہ ہے، اس کا صحیح طریقہ ہم نہ جانیں تو ہم سے بڑا نادان کون ہو سکتا ہے؟ میرے محترم بھائیو، عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور عبادتوں میں اللہ کی توحید کے بعد سب سے عظیم ترین عبادت اقامت الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا ہے۔ رسولوں کو کس لیے بھیجا گیا؟ عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے، عبادت کا ڈھنگ سکھانے کے لیے، کیسی عبادت اللہ کو پسند ہے وہ طریقہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز ادا کرنی ہے تو کس کے طریقے پر، کس کے طریقے کی نماز ادا کرنی ہے؟ جواب دیں، کس کے طریقے کی نماز ادا کرنی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی نماز ادا کرنی ہے۔ ہمیں نماز محمدی ادا کرنی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جو صفت ہے وہ صفت جان کر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ویسے ہی ہم کو بھی کرنا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی عبادت فرض کیا، ذرا سوچیں، دن میں 5 مرتبہ، کسی کے لیے معاف نہیں ہے، بیمار ہیں تب بھی ادا کرو، میدان جنگ میں ہیں تب بھی ادا کرو، سخت پریشانی میں ہیں تب بھی ادا کرو، قید خانے میں ہیں تب بھی ادا کرو، کسی بھی وقت آپ کو چھٹکارا نہیں۔ اللہ کے لیے بتاؤ، اللہ تعالیٰ جس چیز کو اپنے ہر بندے پر دن میں 5 مرتبہ مقرر کر دے، کوئی عقل مند آدمی سوچ سکتا ہے کہ اس کا صحیح ڈھنگ اور صحیح طریقہ نہ بتایا گیا ہو؟ یہ دین اسلام کے محاسن کے خلاف ہوگا، دین اسلام کی خوبیوں کے خلاف ہوگا اگر نبی کی نماز کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہم تک نہیں پہنچایا ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور مرضی سے محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا۔ ضرورت کس کی ہے؟ بس اسے تلاشنا ہے، ڈھونڈنا ہے۔ دین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، دین ہے، ہماری ذمہ داری اتنی ہے کہ اسے ڈھونڈ کر اس پر عمل کریں، بنانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ تو ہمیں نماز ادا کرنی ہے تو کون سی نماز ادا کرنی ہے؟ نماز محمدی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ادا کرنی ہے۔ یہاں پر میں ایک نکتہ بیان کرتا ہوں جو عام طور پر کثرت سے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کوئی کتاب بیچتا ہے نماز حنفی، نماز شافعی، فلاں کی نماز۔ ہم کو کون سی نماز ادا کرنی ہے؟ نماز محمدی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے غیرت پیدا ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے۔ اللہ کی قسم، اس کے علاوہ اگر کسی دوسری چیز کے لیے کسی کے دل میں غیرت پیدا ہوتی ہے تو وہ عصبیت قابل تعریف عصبیت نہیں، بلکہ اس عصبیت کی مثال، اس غیرت کی مثال ویسی ہی ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دعوها فإنها منتنا، اسے چھوڑ دو، اس سے بدبو آتی ہے۔ وہ جاہلیت کی غیرت ہے، کیونکہ ایک مومن کی غیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور آپ کے طریقے کے علاوہ کسی اور منہج اور طریقے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے اپنے دلوں میں پختہ ارادہ کرو، عزم کرو، پکا ارادہ کرو کہ ہمیں عمل کرنا ہے
تو بس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے صحابہ نے عمل کیا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے عمل کیا ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے اندر مشعل راہ بنا لو۔ اسی لیے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتنی عظیم بات ہے، ذرا غور کرو کتنی عظیم بات ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان استطعت الا تحک رأسک الا باثر فافعل، اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ بغیر دلیل کے تم اپنا سر بھی نہیں کھجاؤ گے تو بغیر دلیل کے اپنا سر نہ کھجاؤ، یعنی ہر چھوٹی بڑی چیز میں دلیل کی اتباع کرنے کی کوشش کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور طریقے پر چلنے کی کوشش کرو۔ میرے محترم بھائیو، میرے اور آپ کے آبا و اجداد، میرے اور آپ کے باپ دادا بزرگ ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن انسان ہیں، بشر ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے باپ دادا جس منہج اور جس طریقے پر تھے وہی منہج وہی طریقہ صحیح ہو، ضروری نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ اپنے باپ دادا کے طریقے کو صحیح سمجھتے آ رہے ہیں، آپ کی مخالفت میں جو شخص ہے وہ بھی کہے گا کہ میرے باپ دادا صحیح منہج اور صحیح طریقے پر تھے۔ پھر فیصلہ کس طریقے سے ہوگا؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، میرا صحیح ہے کہ تیرا صحیح ہے، میرا مسلک درست ہے کہ تیرا مسلک درست ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا تم جو کر رہے ہو وہ صحیح ہے، فیصل کسے بنانا ہے، فیصلہ کرنے والا کسے بنانا ہے؟ اللہ سکھا رہا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا فیصلہ کراؤ، یعنی اللہ کی کتاب سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا فیصلہ کراؤ، فیصلہ ہو جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے، چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور پیغمبر تسلیم کیا ہے، اسی لیے ہر شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اور طریقہ واضح ہو جانے کے بعد نہیں ماننا تو دور کی بات، اس کے دل میں ذرہ برابر تردد بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ هُمْ، اللہ فرماتا ہے قسم کھا کر، ذرا غور کرو، رب العزت، عرش والا، آسمان و زمین کا خالق اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہا ہے، کتنی بڑی بات ہوگی، اور قسم بھی کس کی کھا رہا ہے؟ اللہ اپنے ذات عظیم کی قسم کھا رہا ہے، فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کب تک مومن نہیں ہو سکتے؟ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی لڑائیوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر جو فیصلہ آپ نے کیا ہے
اس فیصلے کے بارے میں ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی تردد پیدا نہ ہو. فیصلے کو ٹھکرانا تو دور کی بات، فیصلہ مان بھی لیے لیکن دل میں تھوڑی بہت خلش بھی رہ گئی تو اللہ قسم کھا کر فرماتا ہے اپنے ذات عظیم کی کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے. اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے عظیم کوئی نہیں ہے. بے شک علماء دین، قابل احترام، معزز ہستیاں، مبارک ہستیاں، ان کا ہم پر بڑا احسان اور فضل ہے. ہم بڑی بڑی عبادتیں کر کے بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن حق ان تمام ہستیوں سے زیادہ غالی اور ان تمام ہستیوں سے زیادہ میرے محترم بھائیوں آدمی کو قیمتی لگنا چاہیے. گزشتہ ملاقات میں آپ لوگوں کے سامنے اذان تک کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا. اذان اس عظیم امانت کی ادائیگی کے لیے ندا اور پکار ہے. گویا مؤذن دن میں 5 مرتبہ ہم کو ہماری ذمہ داری یاد دلاتا ہے کہ تمہارے رب کا جو حکم ہے اس حکم کو ادا کرنے کے لیے اس کے گھر میں جمع ہو جاؤ. ایک مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس اذان سے تکلیف کسے ہوتی ہے؟ تکلیف شیطان کو ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی ہوا نکالتے ہوئے شیطان بھاگتا ہے، اور مومن کو ظاہر سی بات ہے اس اذان سے راحت اور سکون ملے گی. اور جس کے دل میں جتنا ایمان ہے اس کا دل اتنا ہی مسجد سے لگا رہتا ہے. تو اذان اس عظیم عبادت کے لیے ندا ہے. جب اذان دے دی جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے محترم بھائیوں، ایک مومن جب اذان سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، تو اس کے بعد اس امانت کو ادا کرنے کا خیال اپنے دل میں لا کر اس کے لیے تیزی سے تیاری کرتا ہے، اور تیاری کرتے ہوئے مسجد کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے. ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ آدمی اپنے گھر سے کس طریقے سے نکلے. اپنے گھر سے جب نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے اس دعا کو پڑھ کر آدمی اپنے گھر سے نکلے. جب گھر سے نکلے تو اس کے دل میں یہ خیال ہو، وہ ارادہ ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچ رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے، اللہ کے گھر تشریف لے جا رہا ہے. اپنے جو قدم مسجد کی طرف بڑھ رہے ہیں ان قدموں میں ثواب کی امید کرے. احتساب کہتے ہیں اسے، ثواب کی امید کرنا. جو قدم بڑھا رہا ہوں یہ قدم قدم پر مجھے ثواب ملے گا، یہ دل میں خیال پیدا ہو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، مسجد کے لیے نکلتا ہے، ہر قدم جو وہ رکھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اسے نیکی عطا فرماتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے، اس کا ایک گناہ مٹایا جاتا ہے. ذرا تصور کریں. اسی لیے جو آدمی جتنا مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے اتنا ہی زیادہ قابل مبارکباد ہے. قبیلہ بنو سلمہ کے لوگوں نے اپنے گھروں کو بیچ کر مسجد نبوی کے قریب اپنا گھر بنانا سوچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیارکم، اپنے گھروں میں باقی رہو، تکتب آثارکم، کیونکہ تمہارے قدموں کے جو نشان پڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو لکھتا ہے. ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹایا جاتا ہے، ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے. اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اور بالخصوص آدمی فجر کی نماز کے لیے اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر اس عظیم امانت کی ادائیگی کے لیے اندھیرے میں نکلتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، اندھیروں میں کثرت سے چل کر مسجد میں آنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ کس چیز کی خوشخبری؟ قیامت کے دن انہیں مکمل نور سے نوازا جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، آدمی مسجد کی طرف نکلے تو اس میں اجر اور ثواب کی امید رکھے، اس اجر کو اپنے دل میں محسوس کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ایک ایک قدم کا حساب رکھے گا، مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد جب مسجد کے پاس پہنچے تو اپنا داہنا قدم مسجد میں رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہوتے وقت مختلف اذکار سکھائے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ذکر کہے، مثلا بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، میں اللہ کے نام سے یعنی مسجد میں داخل ہوتا ہوں، اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی رحمتیں ان پر نازل فرما، اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ کتنی عظیم دعا ہے۔ اس کے بعد آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد مسجد کا تحیہ، مسجد کا سلام یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جائے تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نماز نہ پڑھ دے۔ انشاءاللہ اس بات کا بیان آئے گا کہ کیا یہ 2 رکعت نمازیں اس وقت بھی پڑھنا چاہیے جو ممنوع اوقات ہیں یا نہیں ہیں۔ انشاءاللہ جب وقتوں پر بات ہوگی نماز کے اوقات پر، اس وقت اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھا رہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلے کی جانب دیکھا کہ کوئی شخص تھوکا ہے، کسی کا تھوک قبلے کی جانب پڑا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو گئی، آپ کو غصہ آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ بذات خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس تھوک کو صاف کیا، وہاں پر خوشبو لگائی اور فرمایا ڈر نہیں لگتا ہے کہ آدمی نماز کی حالت میں قبلے کی جانب تھوکتا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی اپنا چہرہ اس کے چہرے کی طرف کیا ہوا ہوتا ہے۔ کیا کوئی اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنا وجہ، اپنا چہرہ اس سے پھیر لے؟ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، مسجد کا احترام انتہائی ضروری ہے۔ اس میں بلند آواز سے بات نہیں ہونی چاہیے، خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے۔ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، لہذا عبادت کے علاوہ کوئی اور مشغلے میں اس کو مشغول نہ کیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، اذان ہو چکی ہے، آپ مسجد میں آ چکے ہیں، سنتوں سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اقامت کے لیے جب مؤذن اٹھتا ہے تو اس وقت کے کچھ مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اقامت کے وقت کیا کرے، صف کی طرف کب آگے بڑھے۔ ہمارے ملکوں میں یہ مسئلہ بڑا مختلف بھی ہے۔ کچھ مکتب فکر کے لوگ بڑی سختی کے ساتھ اس بات پر عمل کرتے ہیں، بلکہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو زبردستی بٹھا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے کھڑے ہو جانے سے عبادت برباد ہو جاتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس مسئلے کو اللہ کی کتاب میں تلاش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے
کوئی واضح حکم نہیں دیا ہے کہ آپ کو اقامت کے وقت کب کھڑا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کے وقت صف کے لیے کب کھڑا ہونا چاہیے، اس کے لیے جو رہنمائی فرمائی ہے، مسلم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نماز کھڑی ہو جائے فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، جب تک مجھے نہ دیکھنا اس وقت تک کھڑے نہ ہونا، یعنی جب تک امام مسجد میں تشریف نہ لائے اس وقت تک مقتدیوں کو صف کے لیے نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ اس وقت ہے جب امام مسجد میں موجود نہ ہو۔ اگر اقامت پہلے ہی کہی جائے تو سب لوگ بیٹھے رہیں گے، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اقامت ہو چکی تھی، لوگ سب کے سب کھڑے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سب کے سب کس لیے کھڑے ہو، لیکن امام پہلے سے موجود ہے، جیسے کہ عام طور پہ مسجدوں میں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں جب اقامت کہی جائے تو کب کھڑا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ جب کہا جائے تو اس وقت کھڑا ہونا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اقامت جب مکمل ہو جائے تو اس وقت کھڑا ہونا چاہیے۔ کس کی بات مانیں گے؟ اس سلسلے میں واضح حدیث اگر نہیں ہے تو کس کی بات کو مانا جائے گا؟ امام ابو حنیفہ کی بات مانیں گے تو امام شافعی کی بات کیوں چھوڑی جائے؟ امام شافعی کی بات کو اگر تسلیم کیا جائے تو امام احمد بن حنبل کا کیا قصور ہے؟ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں چونکہ کوئی واضح حکم نہیں ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے اس سلسلے میں مختلف عمل وارد ہے، کوئی پہلے کھڑے ہو جاتے تھے، کوئی بعد میں کھڑے ہو جاتے تھے، اس لیے کوئی پہلے کھڑے ہو جائے کوئی بعد میں کھڑا ہو جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی موٹا ہے اور ڈرتا ہے کہ اگر اقامت ہونے کے بعد میں چلا جاؤں تو پہلی صف نہیں ملے گی تو وہ اقامت سے پہلے ہی جا کر کھڑا ہو جائے۔ اس سلسلے میں کسی کو زبردستی بٹھانا یا یہ کہنا کہ قد قامت الصلاۃ پہ کھڑے ہونا چاہیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے صفوں کو درست کرنے کے سلسلے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے وہ واضح ہے، اور یہ جو ہے صحت سے زیادہ قریب لگتا ہے کہ آدمی ابتدا میں کھڑا ہو، کوئی درمیان میں آ کر کھڑا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا ایسے مسائل میں تشدد میرے محترم بھائیوں لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا مسئلہ ہے کہ اگر اقامت ہو چکی ہے، آپ بعد میں آ رہے ہیں تو آپ کو مسجد میں کس طریقے سے آنا چاہیے؟ اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو کچھ لوگ تیزی سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون، جب نماز کھڑی ہو چکی ہو تو دوڑتے ہوئے مت آؤ، تیزی سے لپکتے ہوئے مت آؤ، وآتوها تمشون، آہستہ سے چلتے ہوئے آؤ، وعلیکم السکینۃ والوقار، تم پر سکینت ہونی چاہیے، اطمینان تمہارے چہرے پر چھایا ہونا چاہیے، تمہارے چہرے پر وقار ہونا چاہیے، گھبرائے ہوئے دوڑتے ہوئے آدمی نہ آئے۔ فما ادرکتم فصلوا، جتنی نماز تمہیں امام کے ساتھ ملے امام کے ساتھ پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، جو چھوٹ جائے تو اسے بعد میں پورا کر لو۔ یعنی مسئلہ انتہائی آسان ہے، اس سلسلے میں جو ہے تیزی کرنے کی یا گڑبڑ کرنے کی جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تو تیزی سے دوڑتے ہوئے آنا صف پانے کے لیے یا نماز پانے کے لیے
یہ سنت کے خلاف ہے. آدمی اطمینان سے آئے، صف میں شامل ہو جائے. اس کے بعد آدمی اگر امامت کر رہا ہے یا تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو ایک بڑی غلطی جو تقریباً ہم میں سے اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسجد میں جہاں پر بھی جگہ مل جائے فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. لوگوں کو گزرنا ہوتا ہے، جن کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترہ، جب کوئی شخص نماز کا ارادہ کرے تو اپنے سامنے کوئی آڑ رکھ کر نماز پڑھے، سترہ رکھ کر نماز پڑھے. وَلْيَدْنُ مِنْهَا، اس سترے سے قریب ہو جائے. دیوار کے پاس کوئی ستون ہے، ستون کے پاس کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، اس کے پاس آدمی نماز پڑھے اور اس سے قریب ہو کر نماز پڑھے. اگر کھلے جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز کے وقت میں کوئی اس کے سامنے سے گزر جائے تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ہو جائے گا. اگر کوئی عورت سامنے سے گزر جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اگر جنگل میں نماز پڑھ رہا ہے یا کھلی جگہ میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کتا سامنے سے گزر جائے، کالا کتا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کی نماز کو توڑ دیتی ہیں: کالا کتا، گدھا، اسی طریقے سے بالغ عورت اگر نمازی کے سامنے سے گزر جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ نمازی نماز پڑھنے سے پہلے سترہ بنا لے، اپنے سامنے کوئی چیز آڑے رکھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مقدار بھی بیان فرمائی، مثل آخرت الرحل، اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھنے کے لیے جو کجاوا رکھا جاتا ہے اس کے پچھلے کا جو حصہ ہوتا ہے تقریباً آدھے میٹر کا، کم سے کم جو ہے اتنی کوئی چیز اس کے سامنے ہونی چاہیے. اگر اس کے بعد سے کوئی چیز گزر جائے تو اس کی نماز پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن اگر نہیں رکھا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اگر سترہ رکھ کر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سترے اور اس کے بیچ میں سے گزرنے کی کوشش کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَمْنَعْهُ، اس آدمی کو روکے، جو گزرنا چاہتا ہے ہاتھ سامنے کر کر اسے روکے. اگر نہ رکے فَلْيُقَاتِلْهُ، اسے دھکا دے دے. فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، کیونکہ منع کرنے کے بعد بھی اگر گزرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ شیطان صفت آدمی ہے، شیطانوں جیسا کام کر رہا ہے. اور گزرنے والے کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمازی کے آگے سے گزرنے کا جرم کتنا بڑا ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے تو آدمی 40 دن بھی ہو سکتے ہیں، مہینے بھی ہو سکتے ہیں، سال بھی ہو سکتے ہیں، 40 گھڑیاں بھی ہو سکتی ہیں، وہیں پر رکنا بہتر سمجھے گا، نمازی کے سامنے سے گزرنے کی جرأت نہیں کرے گا. راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کہا، یہ نہیں بتایا کہ 40 گھڑیاں ہیں، 40 دن ہیں یا 40 وقت ہے. بہرحال اس کا گناہ بڑا عظیم ہے، اسی لیے آدمی نمازی کے سامنے سے نہ گزرے. نماز پڑھنے والا بیچ مسجد میں آ کر نماز شروع نہ کرے، ستون تلاش کرے، دیوار کے پاس جائے، کسی چیز کو اپنے سامنے رکھ لے. کوئی بھی چیز سترا ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ آدمی سفر میں ہے، اس کے ساتھ اس کا جانور ہے تو جانور کو آڑ میں رکھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے نماز کی ابتدا سے پہلے جو عام مخالفتیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک مخالفت یہ ہے کہ نماز کے مسجد میں جو ستون بنے رہتے ہیں ان ستونوں کے بیچ میں کچھ لوگ صف بناتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ستونوں کے بیچ میں صف بنا کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اور ائمہ میں امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان تمام نے ستونوں کے بیچ میں نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
ایسا کام کرنے سے منع کیا جاتا تھا۔ حدیث ترمذی اور ابو داؤد میں ہے۔ لہذا ستونوں کے بیچ میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر مسجد تنگ ہو جائے، نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے، جماعت کے چھوٹنے کا خوف ہو، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے محترم بھائیوں، صف کی طرف جب آپ آگے بڑھیں گے تو صف بندی کا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے میں عام طور پر نمازی بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ صف اس کا بڑا مقام ہے، ذرا اندازہ لگاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے ساتھ حکم دیتے تھے، فرمایا کرتے تھے حاذوا بین المناکب، اقیموا الصفوف، صفوں کو قائم کرو، وحاذوا بین المناکب، اپنے کندھوں کو قریب قریب کر لو، وسدوا الخلل، بیچ میں جو خالی جگہ باقی ہے اسے پر کر دو، اسے روک دو۔ بالخصوص ہمارے ملکوں میں جیسے کسی کو کوئی بیماری ہے، قریب لگ جانے سے فوراً مبتلا ہو جائیں گے، ایسا خوف محسوس کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سد الخلل، بیچ میں جو خلا باقی ہے اسے پورا کرو، ومن وصل صفا وصلہ اللہ، دعا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق میں دعا کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اس حدیث پر عمل کرو گے تو فرماتے ہیں جو صف کو جوڑ دے اللہ اسے جوڑ دے، اگر نہیں آگے کا جملہ بڑا خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ، جو صف کو کاٹ دے اللہ اسے کاٹ دے۔ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صفوں کو جوڑنے کی اہمیت اور فضیلت کو جانتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، قرآن مجید کے بعد روئے زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ بخاری شریف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کچھ حدیثیں بیان کرنے سے پہلے چاپٹر لکھتے ہیں، باب لکھتے ہیں الزاق المنکب بالمنکب، کندھے کو کندھے سے چپکانا، ملانا، اس کا بیان، والقدم بالقدم، قدم سے قدم کو ملانے کا بیان، یہ باب ہے۔ اس باب میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول بیان فرماتے ہیں رأیت الرجل منا یلزق کعبہ بکعبہ۔ نعمان بن بشیر کون ہیں؟ صحابی ہیں۔ جب عمل بیان کریں گے تو کب کا بیان کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا عمل بیان ہوگا۔ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا عمل بیان ہو رہا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے ٹخنے سے اپنے دوسرے کے ٹخنے کو ملاتا تھا۔ وَكَعْبَهُ رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يَلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے ہر شخص اپنا ٹخنا اپنے بازو والے ساتھی کے ٹخنے سے ملایا کرتا تھا۔ کس کا طریقہ ہے یہ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھی کرو، فإنی اراکم من وراء ظہری، کیونکہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جہاں پر کئی معجزے عطا فرمائے، اس میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ نماز کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے پیچھے سے بھی دیکھا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صفوں کو درست کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَكَانَ أَحَدُنَا يَلْزِقُ مَنْكَبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، ہم میں سے ہر شخص اپنا کندھا اپنے بازو والے کے کندھے سے ملاتا تھا۔
وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، اور اپنا قدم اپنے بازو والے کے قدم سے ملاتا تھا۔ حدیث کہاں کی ہے؟ بخاری شریف کی ہے۔ بات واضح ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص کسی سے قدم ملانے میں کتراتا ہے، اللہ کا وہ فرمان یاد کر لے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ میرے محترم بھائیو، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایتیں ہیں صفوں کو درست کرنے کے سلسلے میں۔ اس سے بھی عظیم حدیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اقیم الصفوف، صفوں کو سیدھے کرو، درست کرو۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لتقیمن صفوفکم، اللہ کی قسم یا تو تم لوگ اپنی صفوں کو سیدھا کر لوگے، او لیخالفن اللہ بین قلوبکم، یا ایسے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کر دے گا۔ ان نفرتوں کو مٹانا ہے، اللہ کے دربار میں کم از کم اپنے جسموں کو قریب کر لو، اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی قریب کر دے گا۔ میرے محترم بھائیو، صفوں کی درستگی کے بعد جب آدمی اپنے سامنے ستھرا رکھ چکا ہے، صفیں درست ہو چکی ہیں، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھارتے ہیں، فرماتے ہیں، تم لوگ ویسے صف کیوں نہیں بناتے ہو جیسے فرشتے اللہ کے دربار میں صف بناتے ہیں؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے اللہ کے دربار میں صف کیسے بناتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتراصون فی الصف، صفوں کو مکمل طور پر پیک کرتے ہیں، سیل کرتے ہیں، درمیان میں خالی جگہ نہیں چھوڑتے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ فرشتوں کی صفیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم بھی فرشتوں کی صفوں کی جیسی صفیں بنائیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان ہدایات کے واضح ہونے کے بعد شاید کوئی شخص اس پر عمل کرنے سے نہیں کترائے گا۔ اس کے بعد اب ہم نماز میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ نماز میں داخل ہونے سے پہلے ایک اہم چیز جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں اخلاص پیدا کرے کہ یہ نماز، یہ عبادت اللہ کے لیے انجام دے رہا ہے۔ کوئی امامت کر رہا ہے، اپنی آواز کو اس لیے میٹھی نہ بنائے کہ لوگ اسے سنیں گے، لوگوں کو اچھا لگے گا۔ ہاں، یہ چیز مطلوب ہے، اللہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ آپ قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، لیکن کس لیے ہونا چاہیے؟ یہ اللہ کے لیے۔ نماز کو لمبی اس لیے نہ کرے کہ لوگ تعریف کریں گے، عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو نماز ہم ادا کرنے جا رہے ہیں، اس نماز کا ہمارے دل میں ارادہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی جمعہ کے دن نہا دھو کر اپنے گھر سے نکلے گا، کس لیے نکلے گا؟ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے، دل میں ارادہ ہے، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ نیت کا مطلب دل کا پختہ ارادہ، دل میں پختہ عزم، یہ نیت ہے۔ اور نیت دو چیزیں اس میں شامل ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اس سے اللہ کو راضی کریں، یہی اخلاص ہے۔ دوسرا، اس عبادت کی تعیین ہو۔ 4 رکعت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب عشاء کی ہے، جو نماز ہم ادا کر رہے ہیں اس کا ارادہ دل میں ہو۔ زبان سے نیت کے الفاظ کا ادا کرنا، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
طریقہ کیا کہتا ہے۔ آئیے اپنی طرف سے کچھ کہے بغیر 7ویں صدی ہجری کے جلیل القدر عالم جنہیں شیخ الاسلام کا لقب دیا جاتا ہے، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سے عبارت اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان فرماتا ہوں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَانَ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة قال اللہ اکبر ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنیة البتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو آپ کی نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کبھی نیت کے الفاظ نہیں کہے اور نہ ہی آپ سے یہ چیز منقول ہے۔ واضح سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے الفاظ اپنی زبان سے ادا نہیں کیے ہیں، اسی لیے حدیث کی کسی بھی کتاب میں نیت کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ وَلَا قَالَ أُصَلِّ لِلَّهِ كَذَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، مستقبل القبلہ، اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کیا ہوا ہوں، 4 رکعات، 4 رکعتیں میں پڑھ رہا ہوں، امام بن کر پڑھ رہا ہوں یا اقتدا کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس نماز کو میں ادا کر رہا ہوں یا قضا کر رہا ہوں۔ آپ نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ یہ فرض نماز ہے جسے میں ادا کرنے جا رہا ہوں۔ جو عام طور پر نیت کے الفاظ سکھائے جاتے ہیں، میں 4 رکعت فرض ظہر کی تابع امام کے ادا کر رہا ہوں، اور دوسرے جو الفاظ، یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں بل ولا ان احد من الصحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہے ہی نہیں، صحابہ میں سے کسی نے بھی ایسا نہیں کیا ہے۔ ولا استحسنہ احد من التابعین، صحابہ کے بعد جو تابعین تھے، تابعین میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا ہے۔ ولا الائمۃ الاربع، نہ 4 اماموں میں سے کسی امام نے زبان سے نیت کرنے کے الفاظ سکھائے ہیں، نہ انہوں نے کیا ہے۔ پھر کہاں سے آیا؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ نماز روزے کی طرح نہیں ہے، نماز اللہ کے ذکر سے شروع کی جاتی ہے۔ اور امام شافعی کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اللہ کے ذکر سے شروع کی جاتی ہے، یعنی اللہ اکبر سے شروع کی جاتی ہے۔ سمجھنے والوں میں سے کسی نادان نے اس کو نیت کے الفاظ سمجھا اور وہی لوگوں میں رائج کر دیا۔ یہ کسی کے بنائے ہوئے الفاظ لوگوں میں رائج ہو گئے۔ اس کے بعد امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یعنی انہوں نے نیت کے الفاظ نہیں کہے، تابعین اور ائمہ کا طریقہ ہے، یہی ان کی سیرت ہے۔ اگر ان میں سے کسی سے ایک حرف بھی نیت کے الفاظ کا ہمیں ملے گا تو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبلناہ وقابلناہ بالتسلیم، ان کے اس قول کو ہم اپنے سر آنکھوں پر رکھیں گے۔ لیکن نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ ائمہ میں سے کسی نے کیا۔ ولا ہدی اکمل من ہدیہم، صحابہ کے طریقے سے اچھا طریقہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے منہج سے اچھا منہج کسی کا نہیں ہو سکتا۔ جب انہوں نے نہیں کیا ہے تو ان کا طریقہ اچھا ہے یا ان لوگوں کا جو کرتے ہیں؟ بلکہ متأخرین میں سے، بہت بعد میں آنے والے علماء میں سے، حنفی مسلک کے مشہور عالم علامہ ملا علی قاری نیت کی حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کے الفاظ کرنا، ادا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حنفی مسلک کے عالم ملا علی قاری
صحابہ سے تو ثابت نہیں ہے. یہ ایک بدعت ہے، لیکن آگے کہتے ہیں کہ اچھی بدعت ہے. وہ کہتے ہیں اچھی بدعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کے فرمان سے زیادہ بہتر اور اچھا ہے، بلکہ ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ بہتر اور اچھا ہے، اور اسے قبول کرنے میں ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی عار نہیں ہے. اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نیت کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنے کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نیت کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا سلف میں سے کسی سے ثابت نہیں. ذالک بدعۃ لم تنقل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ایسا نیا ایجاد کیا ہوا کام اور ایک ایسی بدعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ہرگز منقول نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں بل التلفظ بالنیت نقص فی العقل والدین، زبان سے نیت کے الفاظ کا ادا کرنا دین میں خلل کی دلیل ہے اور عقل میں خلل کی دلیل ہے. دین میں خلل کی دلیل اس لیے ہے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے، صحابہ تابعین نے نہیں کی ہے، وہ ہم کس طریقے سے کریں. عقل میں خلل کی دلیل اس لیے ہے کہ آپ اپنے گھر سے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے ہیں، پھر آ کر بولنے کی ضرورت کیا ہے. ایک مثال دیتے ہیں، اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کھانے کے سامنے بیٹھے، کھانے سے پہلے کہے کہ میں اپنا ہاتھ بڑھاتا ہوں اس کھانے کی طرف، لقمہ اٹھاتا ہوں، منہ میں رکھ کر چباتا ہوں، پھر نگلتا ہوں تاکہ میرا پیٹ بھرے. کوئی اگر یہ کہے گا تو لوگ اس پر ہنسیں گے. جب ہم نماز ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس عمل کو ادا کرنے جا رہے ہیں، پھر جب ہم یہ کہیں کہ میں عصر کی نماز ادا کر رہا ہوں 4 رکعت قبلے کی طرف منہ کر کے اس امام کے پیچھے، آپ تو وہ عمل کرنے جا ہی رہے ہیں اور آپ کے دل میں ہے. اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا حج کے موقع پر کہہ رہا تھا اللہم ارید حجا وعمرتا، اے اللہ میں حج اور عمرے کا ارادہ کرتا ہوں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایسی بات جو اللہ کو معلوم نہیں ہے تو بتا رہا ہے، یا لوگوں کو بتانا چاہتا ہے؟ اللہ تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور عربی زبان میں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، تابعین سے ثابت نہیں، ائمہ اربعہ میں سے 4 اماموں میں سے کسی سے ثابت نہیں، کسی آدمی نے لوگوں میں پھیلا دیا، لوگوں نے اسے دین کا اتنا عظیم مسئلہ بنا لیا کہ جو زبان سے اسے ادا نہ کرے اس کی نماز کو باطل قرار دیں، تو میرے محترم بھائیو اس سے بڑی جہالت اور نادانی کوئی اور نہیں ہو سکتی. نیت کے مسئلے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تکبیر تحریمہ کی طرف. اقامت ہو چکی ہے، بلکہ نہیں، ایک مسئلہ بھول گئے تھے، چھوٹ گیا تھا، اس کو میں بیان کرتا ہوں جو اقامت کا مسئلہ ہے. اقامت کے سلسلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت منقول ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اذان دوہری کہو اور اقامت ایک مرتبہ کہو، سوائے قد قامت الصلاۃ کے قد قامت الصلاۃ کے الفاظ کو دہراؤ. اقامت ہونے کے بعد جب آپ نماز کے لیے آگے بڑھیں گے تو تکبیر تحریمہ کی بات ہے. تکبیر تحریمہ یہ نماز کی ابتدا ہے، نماز کا آغاز ہے، یہاں سے نماز شروع ہونے جا رہی ہے. آدمی نماز میں داخل ہونے کے لیے جو کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے وہ اللہ اکبر کا کلمہ ہے. اس کے علاوہ
کسی دوسرے کلمے سے نماز کا آغاز نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، لیکن ہر مقام کے لیے ایک مقال ہے، ہر جگہ کے لیے ایک بات ہے۔ آدمی یہ کہے کہ نہیں اللہ اکبر کے بجائے میں لا الہ الا اللہ کہہ کر نماز ادا کرنا چاہوں تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّعَ، کسی کی نماز اس وقت تک درست نہیں ہوگی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ فَيَضَعَ الْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ، جس طریقے سے وضو کرنا چاہیے اس طریقے سے وضو کرے۔ ثُمَّ يَقُولَ اللَّهُ أَكْبَرُ، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہے۔ اللہ اکبر سے نماز کا آغاز ہوگا، اللہ اکبر کے علاوہ دوسرے کلمے سے نماز شروع نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی پاکی ہے یعنی وضو ہے۔ وتحریمها التکبیر، نماز کی ابتدا تکبیر سے ہوتی ہے۔ وتحلیلها التسلیم، نماز کا اختتام سلام سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی غلطی سے تکبیر تحریمہ چھوڑ دے، بھول کر تکبیر تحریمہ چھوڑ دے تو افسوس کی بات ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ غلطی عام طور پر لوگوں سے اس وقت ہوتی ہے جب دوڑتے ہوئے آتے ہیں، نماز کھڑی ہو چکی ہے، یہ پہلی غلطی ہے، دوڑتے ہوئے نہیں آنا چاہیے جیسا کہ بیان ہوا۔ آنے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ امام رکوع میں ہے تو فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں، تکبیر بھی نہیں کہتے۔ آپ نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ طریقہ یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہے، پھر اس کے بعد اس پوزیشن میں چلا جائے جس میں امام ہے۔ لیکن نماز کی ابتدا کس سے ہوگی؟ تکبیر سے ہوگی۔ اللہ اکبر کہہ کر آدمی نماز کی ابتدا کرے گا۔ اگر رکوع میں ہے اللہ اکبر کہہ کر، پھر اللہ اکبر کہہ کر جو ہے رکوع میں جائیں گے۔ پہلا اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کا ہے، دوسرا اللہ اکبر رکوع میں جانے کا ہے۔ اگر جھکتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر چلے جائیں اور آپ کا قصد، آپ کی نیت تکبیر رکوع کے لیے کہنا ہے تو ایسی صورت میں نماز باطل ہے، نماز ہوگی ہی نہیں، اس نماز کو دہرایا جائے گا۔ تو تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو اس دور کے بڑے علماء میں سے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی بھول کر یا غلطی سے تکبیر تحریمہ کو چھوڑ دے تو وہ کیا کرے گا؟ تو امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، اسے اپنی نماز دہرانا پڑے گا۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے۔ کہاں تک اٹھائے؟ اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں اور دونوں طریقے صحیح ہیں۔ حذو منکبیہ، اپنے کندھوں تک اٹھائے۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں جو غلط ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو قبلہ رخ کرے، اپنی انگلیوں کو کھلا رکھے، ان کے درمیان کا فاصلہ زیادہ چوڑا بھی نہ کرے، بالکل بند بھی نہ کرے۔ طبیعی حالت میں اپنے ہتھیلیوں کو کھول کر قبلے کی طرف کرتے ہوئے اللہ اکبر یا تو کہتے ہوئے، یا تو کہنے سے پہلے، یا تو کہنے کے بعد، تینوں طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ کندھے تک اٹھائے، ہاتھ کی انگلیاں زیادہ کھلی ہوئی بھی نہ ہوں، بالکل چمٹی ہوئی بھی نہ ہو۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ یا تو کان کی لو تک اٹھائے، یعنی کندھے سے اور بھی اوپر۔ کچھ لوگ کان کی لو پکڑتے ہیں، کچھ لوگ ایسے کان پر لگاتے ہیں، دونوں طریقے غلط ہیں۔ صحیح طریقہ یہی ہے، کان کی لو تک اٹھا سکتے ہیں، کندھے تک اٹھا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ نیچے ہی کر دیتے ہیں، تو یہ نماز کی غلطیوں میں سے ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں تک اٹھاتے تھے، یہ بخاری شریف میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان کی لو کے قریب تک اٹھاتے تھے، یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ تکبیر کے ساتھ اٹھاتے تھے، یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ تکبیر کے بعد اٹھاتے تھے، یعنی پہلے تکبیر کہتے تھے پھر اس کے بعد اٹھاتے تھے، یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ تکبیر سے پہلے اٹھاتے تھے، یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ تو یہ پورے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ان دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کے عمل کو رفع الیدین کہتے ہیں۔ ان دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کے طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ رفع الیدین کہتے ہیں، جس کا تفصیلی مسئلہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ رفع الیدین، ان دونوں ہاتھوں کو اٹھانا تمام مذہبوں میں ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھنا ہے، دونوں ہاتھوں کو رکھنا ہے۔ کس طریقے سے رکھنا ہے؟ سب سے پہلے کان یضع الیمنا علی الیسرا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے، داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، دوسری روایت میں اس آدمی کا نام بھی ذکر کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھے ہوئے ہیں۔ فانتزعها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ کھینچا۔ ثم وضعها على اليسرى، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا۔ تو دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ہونا چاہیے۔ کہاں ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِتَعْجِيلِ فِطْرِنَا، ہم نبیوں کی جماعت کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ افطار میں جلدی کریں، وَتَأْخِيرِ سُحُورِنَا، اور سحری میں دیر کریں، وَأَن نَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ، اور اپنے دہنے ہاتھوں کو نماز میں بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ اسی طریقے سے کہاں پر رکھا جانا، کس طریقے سے رکھنا چاہیے، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھنا چاہیے، اس کو کلائی کہتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا جائے اور کلائی کو جو ہے پکڑا جائے۔ بعض روایات میں عضد کا لفظ آیا ہے جو کلائی سے کوہنی کے درمیان کا حصہ ہے، کہ دائیں ہاتھ کے عضد کو بائیں ہاتھ کے عضد پر رکھا جائے۔ تو یہ جو ہے مختلف طریقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس کے بعد اس ہاتھ کو کہاں پر رکھا جائے، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان کیا ہے، ان میں سے ایک حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، ایک حدیث حضرت قبیصہ بن حلب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيته يضع يده على صدره، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر نماز کی حالت میں اسے سینے پر رکھے ہوئے تھے۔ بخاری شریف میں سرہ یعنی ناف سے اوپر رکھنے کا ذکر آیا ہے، اور یہاں پر اس حدیث میں سینے پر رکھنے کا ذکر آیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت طاؤوس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے، ثم یشدها علی صدرہ، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھتے تھے، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نماز میں کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بیہقی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ترجمان القرآن، قرآن مجید کے سب سے بڑے مفسر ہیں، ان کا مقام قرآن کی تفسیر میں بہت اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ النَّحْرِ، نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نحر کہتے ہیں، وہ جگہ جس پر اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، یعنی اس کے سینے پر رکھنے کا حکم ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے اس آیت کریمہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر ہاتھ باندھنا۔ جو حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کے سلسلے میں اہل علم نے فرمایا کہ تمام حدیثیں مل کر عمل کے قابل ہیں۔ حدیثوں کے اندر کلام ہے، لیکن حدیثیں تمام مل کر عمل کے قابل ہیں، صحیح ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے سلسلے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جو مسلم شریف کے شارح اور بہت ساری کتابوں کے مصنف اور علم حدیث میں بڑا کمال رکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو تمام محدثین کرام نے، یعنی حدیث کے تمام علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، یہ جو ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ اب یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے مفہوم میں یہ قول بیان کیا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ سے مراد سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بھی بیان کیا ہے۔ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک صحیح سند سے جو ہے منقول نہیں ہے، اسی لیے اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کے بعد میرے محترم بھائیوں، نماز کی جو اصل روح ہے وہ خشوع اور خضوع ہے۔ نماز کے اندر مکمل طور پر دھیان ہونا چاہیے، نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت میں اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ پر رکھا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک حدیث جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی طأطأ رأسہ ورما ببصرہ نحو الارض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے سر کو جھکاتے اور اپنی نگاہیں زمین پر ڈال دیتے تھے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَلَمَّا دَخَلَ الْكَعْبَةَ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کی جگہ سے اپنی نگاہوں کو نہیں ہٹایا۔ اسی طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ مصلی، نماز پڑھنے والا، اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ پر گاڑ دے اور اپنے آس پاس کوئی ایسی چیز نہ رکھے جو چیز اسے نماز سے مشغول کر دے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گھر میں نماز ادا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی جانب ایک چادر پڑی ہوئی تھی جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فوراً بعد اسے ہٹا دینے کا حکم دیا. تو نمازی کے آگے کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو نمازی کو نماز سے مشغول کر دے. اسی لیے آئینے کے سامنے، آگ کے سامنے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. آگ کے سامنے نماز پڑھنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں مجوس کی مشابہت ہے. کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ آپ آگ کی عبادت کر رہے ہیں. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا، آگ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا. نماز میں خشوع اور خضوع پیدار باقی رہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام. آدمی بھوکا ہے، کھانا تیار ہے تو کھانے سے پہلے نماز نہیں ہے، یعنی پہلے کھانا کھائے بعد میں نماز پڑھ لے. ولا وهو يدافع الاخبثان. اور اس وقت بھی نماز نہیں ہے جب آدمی کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو اور وہ اسے کنٹرول کر کے نماز پڑھ رہا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے. قضاء حاجت کی ضرورت ہو تو پہلے اس سے فارغ ہو جائے تاکہ آدمی کا دھیان اور آدمی کا خیال نماز سے غافل نہ ہو جائے. اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، تکبیر تحریمہ کے بعد آدمی خشوع و خضوع کے ساتھ جب نماز ادا کرنا شروع کر دے تو اس کے بعد کا مرحلہ ہے دعائے استفتاح کا. دعائے استفتاح جس کو تکبیر تحریمہ کے بعد کی دعا یا بعض لوگ ثنا کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان فرمایا ہے، دعائے استفتاح کے 12 دعائیں انہوں نے بیان فرمائی ہیں. یعنی 12 دعائیں امام البانی رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں جو کہ تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھی جاتی تھیں. ان میں سے عام طور پر پڑھی جانے والی دعا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحانک اللہم، اے اللہ تیری پاکی ہے، وبحمدک اور تیری تعریف ہے، وتبارک اسمک اے اللہ تیرا نام بابرکت ہے، وتعالی جدک اے اللہ تیری شان بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ اس دعا کا ترجمہ ہے. اسی طریقے سے آدمی عام طور پر دعا کرتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے بیچ میں ہے. اللہم نقنی من خطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ تو مجھے گناہوں سے ایسے پاک فرما دے جس طریقے سے سفید کپڑے کو گندگی سے پاک کیا جاتا ہے. اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد. اے اللہ میری غلطیوں کو پانی سے، برف سے اور ٹھنڈک سے دھو دے، یعنی مجھے گناہوں سے مکمل طور پر پاک فرما دے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. دعائے استفتاح سے فارغ ہونے کے بعد میرے محترم بھائیوں سورۃ الفاتحہ کا موقع آتا ہے انشاءاللہ، جس کا بیان اگلے پروگراموں میں ہوگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے منہج اور آپ کے طریقے کے مطابق نماز ادا کریں. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.